یہ رمضان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان کہ ہم اپنی سوچ، انسانی سوچ کے مطابق اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک جھلک ہمیں اس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو نیکی کی تڑپ ہم سے کہیں زیادہ رکھتے تھے، ہم سے کہیں زیادہ عبادت کے شوقین تھے، ہم سے کہیں زیادہ تقوی ان کا مطمع نظر تھا، وہ لوگ اس مہینے کو پانے کے لیے اس مہینے سے کئی ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیتے، اللہ کے سامنے التجائیں شروع کر دیتے کہ یا رب آپ ہمیں اس ماہ مبارک تک پہنچا دیجئے۔ اب رمضان جتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، جتنی بڑی یہ نعمت ہے، اس سے کہیں بڑی نعمت یہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، یہ آخری 10 دن ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو سیزن ہے نیکیوں کا، یہ اس سیزن کی پیک ہے۔ یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں، خاص طور پر راتیں، یہ رمضان میں جو نیکیوں کا سیزن ہے، جو اللہ کی رحمتوں کو پا لینے کا سیزن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا سیزن ہے، جو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کا سیزن ہے، یہ اس کی انتہا ہے، پیک ہے یہ۔ اور ہر چیز کا آخری حصہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے رمضان کا یہ آخری حصہ ہے، بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے ہم جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے آخری ایام کس قدر انسان کو تڑپا کے رکھ دینے والے ہوتے ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے دور جا رہا ہوں، تو انسان چاہتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ وقت دے، وہ حرم کو، خانہ کعبہ میں وقت گزارے، نماز وغیرہ پڑھے۔ اسی طرح سے ہماری عمر کا آخری حصہ انتہائی اہم ہوتا ہے، بہت اہم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا تعلق، اعمال کا کیسے انسان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، وہ آخری اعمال پر موقوف ہے۔ اسی طرح عمر کا آخری حصہ بھی اس لیے اہم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی اللہ کی طرف جانے کی ایک تیاری کا حصہ ہے۔ تو یہ آخری جو وقت ہے یا آخری جو حصہ ہے مختلف چیزوں کا اسلام میں، اسلامی کے لیے، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ راتیں اور یہ دن انتہائی اہم ہیں۔ ان کے بارے میں ہم چند ایک چیزیں بیان کریں گے کہ ان آنے والے 10 دنوں کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان ایام کو کیسے گزارا کرتے تھے۔ آپ کا عبادت کا معاملہ اور ان 10 دنوں میں محنت کا معاملہ کیسا ہوا کرتا تھا۔ ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ کا اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یہ عام دنوں میں بھی کوئی کم نہیں ہوتا تھا۔ عام دنوں کی صورتحال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے حتی تورمت قدماہ، آپ کے قدم سوزش ان میں آ جایا کرتی، ورم آ جایا کرتا، آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے، وہ رمضان کی نہیں ہے، رمضان کے علاوہ کی وہ بات ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ تہجد میں 2 رکعت میں 5.5 پارے تقریباً تلاوت کیے، سورۃ البقرہ، سورہ النساء اور سورہ آل عمران، اسی ترتیب سے پہلے البقرہ پڑھی، پھر النساء پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، اور یہ 1 رکعت میں پڑھی۔ سبحان اللہ، یہ 1 رکعت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی اتنی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان جیسے ہی آتا، اور رمضان میں بھی خاص طور پر جیسے ہی آخری عشرہ آتا تو پھر کیا ہوتا۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جاتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ رمضان میں عبادات کی جیسی کوشش کیا کرتے تھے وہ باقی دنوں سے بہت بالا اور بہت اعلیٰ ہوتی، بہت زیادہ ہوتی۔ باقی دنوں کی نسبت رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی جد و جہد زیادہ ہوتی۔ وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِ، اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی لگن، آپ کا عبادات میں بہت آگے بڑھنا، یہ باقی رمضان کے دنوں سے کہیں زیادہ ہوتا تھا، اور ایسی کوشش تھی کہ جو اس کے علاوہ باقی دنوں میں دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر کوئی غلطی، خطا، گناہ نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ تو یہ ان کے احوال ہیں کہ وہ اس رمضان کو کس طرح سے گزارا کرتے تھے۔
ایک دوسری حدیث میں، اب اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلا صحیح مسلم کی اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کوشش کیا کرتے تھے رمضان میں، رمضان کی عبادات کے سلسلے میں، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ رمضان میں آخری 10 دنوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ایسی ہوتی تھی کہ اور کسی بھی سال کے دنوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ اب وہ کوشش کیسی تھی، کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ 4 کام آپ کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اذا دخل العشر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اذا دخل العشر، جب یہ آخری 10 دن داخل ہوتے یا آخری تہائی داخل ہوتی، احی اللیل، سب سے پہلا کام یہ کرتے آپ راتوں کو زندہ کرتے، یعنی راتوں کو جاگتے، عبادات میں گزارتے۔ ورنہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ رات کو نوافل بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، قیام اللیل بھی کرتے تھے اور آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عام روٹین آپ کی یہی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام راتوں کی روٹین سے ذرا زیادہ کرتے، اور آخری جو عشرہ ہوتا اس میں تو راتوں کو سویا ہی نہیں کرتے تھے۔ احی اللیل، یہ پہلا کام، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے۔ اب رات کو نہ سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کو ہم لوگ آپس میں بے مقصد بات چیت کریں، کھانا پینا جاری رکھیں، چائے چل رہی ہے، قہوہ چل رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں چل رہی ہیں اور اس طرح کی گپیں چل رہی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اس میں رات جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ قیام کرنا چاہیے، نماز کی حالت میں ہم ہوں یا پھر تلاوت اور اذکار کی حالت میں ہم ہوں۔ اس طرح سے راتیں ہماری گزرنی چاہیے۔ ہاں، ضرورت کی بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح سے مذاکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن اور سننا وغیرہ کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طلب علم میں کوئی حرج نہیں ہے، درس و دروس ہم یہ کر رہے ہیں، یہ طلب علم میں آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انسان کو تنہائی بھی اس رات میں لازم، ان راتوں میں اپنے آپ کو تنہائی میں بھی رکھنا چاہیے، اور خوب دعائیں اور اذکار کرنے چاہیے، اور قیام پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہے احی اللیل کا، یہ پہلا کام آپ کرتے۔ دوسرا کام وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، یعنی ان کو بھی کہتے کہ آپ بھی ان راتوں میں اٹھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر کوئی سویا ہوتا، اگر کوئی سویا ملتا تو آپ ان کو بیدار کر دیتے۔ مطلب یہ کہ آپ اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے، خود بھی اور گھر والوں کو بھی اس طرف لگاتے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب جتنا حاصل کر سکتے ہیں ان راتوں میں حاصل کر لیں۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے، وجد جدہ کا مطلب، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جدہ کا مطلب بہت کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں میں عبادات میں آپ کی دلچسپی، آپ کا شوق اور آپ کی محنت اور آپ کی مشقت کتنی زیادہ تھی، وہ رمضان میں کیسی ہوگی؟ اور رمضان کے بعد ان 10 دنوں میں یہ جو الفاظ آ رہے ہیں کہ بہت کوشش کرتے، سبحان اللہ، کیسے سوچا جائے کہ وہ کیسی کوشش ہوگی؟ عام دنوں میں جب آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے قدم مبارک ورم کا شکار ہو جاتے، سوج جایا کرتے تھے، تو ان راتوں میں کیا ہوگا؟ جد، بہت محنت اور کوشش کرتے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے، اذکار وغیرہ کی کوشش کرتے تھے۔ اور چوتھا کام وشد مئزرہ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اس کی 2 طرح سے شرح کی ہے اہل علم نے۔ ایک اس کی شرح یہ ہے کہ آپ کمر کس لیتے، یعنی ان 10 دنوں میں بس اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اور نماز، تلاوت، اذکار وغیرہ ان چیزوں کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ آرام بھول جاتے، کھانے پینے کی فکر وہ نہیں ہوتی تھی، ویسے بھی رمضان ہے تو آرام کرنا، باقی سب چیزیں وہ پس منظر میں چلی جاتی۔ اللہ کی عبادت میں، یعنی زیادہ تر وہ عبادت جو تنہائی کی اور اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ ہو، وہ زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک اس کی یہ تفسیر کی ہے شد مئزرہ کا، اور دوسری اس کی شرح یہ کی گئی ہے شد مئزرہ کہ آپ اپنا ازار باندھ لیتے، یعنی آپ اپنی بیویوں سے دور رہتے، مباشرت نہیں کرتے تھے۔ یہ دوسری اس کی شرح کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو تو پوری رات جاگنا ہے، اور جاگنے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، رکوع، سجود، تلاوت، قیام وغیرہ، اور دن میں روزہ ہوگا۔ تو اس طرح سے ان دنوں میں مباشرت چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کے تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دنوں میں مباشرت ممنوع ہے یا ناجائز ہے، نہیں، بلکہ افضل یہ ہے کہ ان دنوں میں صرف اور صرف عبادت، قیام، تلاوت میں ان دنوں کو گزارا جائے۔